پوری حکومت پوری سرکار یہ کوشش کر رہی تھی کہ عمران خان کی گرفتاری کس طرح عمل میں لائی جائے، اپنے پورے وسائل بروکار لا رہی تھی، اپنی پوری فورسز کو جو ہے وہ سڑکوں پہ نہتا چھوڑ کے ذلیل کروا رہی تھی اور پوری فورسز کی چڑھائی کروا رہی تھی زمان پاک لاہور میں۔ پاکستان میں آٹے کی قلت موجود ہے، پاکستان میں عام آدمی مڈل کلاس تو اب رہی نہیں، خیر اب یہاں بہت نیچے غریب کلاس ہے، یہاں بہت امیر کلاس ہے۔ میں نے ایک بولتا کالم لکھا ہے گزشتہ روز، ہم نے 350 سال سے ایسے ہیں، ہم 350 سال سے بے ایمان ہیں، ہم 350 سال سے فراڈی ہیں، خوش آمدی ہیں، منافق ہیں، اور ہم 350 سال سے بیمار لاغر جانور کا گوشت بیچتے ہیں، ہم رشوت کا بول بالا کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم خوش آمدی ہیں، ہم اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی کو بھی اعلیٰ مرتبہ کسی کو بھی کوئی بھی مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، اس وقت بھی ہم دو نمبری کرتے تھے، اس وقت بھی ہم کرپشن کا بول بالا تھا۔ ہم لوگ جو گھروں میں رہتے ہیں، ہم بھی ان قریب میرا خیال ہے خدا نہ خواستہ جھونپڑیوں میں پہنچ جائیں گے اگر ہم ادھر رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بر وقت خبر کے لیے اور بر وقت نوٹیفیکیشن کے لیے، تازہ ترین خبر کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ بر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ ناظرین، آج ملک میں دو ایشوز بڑے ہو گئے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ میں ہمیشہ ہٹ کے بات کرتا ہوں اور روٹین کے میٹر پہ بات نہیں کرتا۔ دو ایشوز کون سے بڑے میں ہیں، آج اس پہ میں بات کروں گا۔ ایک تو قطعاً سپریم کورٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ میری نظر میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ میری نظر میں دو بڑے ایشو ہیں، جو ماضی میں ایک تھا اب دو ہو گئے ہیں۔ ماضی میں ایک ایشو یہ تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کس طرح عمل میں لائی جائے۔ پوری حکومت پوری سرکار یہ کوشش کر رہی تھی کہ عمران خان کی گرفتاری کس طرح عمل میں لائی جائے، اپنے پورے وسائل بروکار لا رہی تھی، اپنی پوری فورسز کو جو ہے وہ سڑکوں پہ نہتا چھوڑ کے ذلیل کروا رہی تھی اور پوری فورسز کی چڑھائی کروا رہی تھی زمان پاک لاہور میں، مگر عمران خان گرفتار نہیں ہو سکے۔ عمران خان پہ ویسے ہی کوئی ان کی گڈ سمجھ لیں کہ ایک چل رہا ہے ٹائم، گڈ پیریڈ چل رہا ہے کہ وہ پوری حکومت کی پوری مشینری کے وسائل بروکار لائے جانے کے باوجود گرفتار نہیں ہو سکے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے ایک اور ایشو جو اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا ایشو ہے، چل رہا ہے۔ گرفتاری مدھم پڑتی جا رہی ہے کیونکہ آٹا جو ہے وہ سر اٹھاتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں آٹے کی قلت موجود ہے، پاکستان میں عام آدمی مڈل کلاس تو اب رہی نہیں، خیر اب یہاں بہت نیچے غریب کلاس ہے، یہاں بہت امیر کلاس ہے۔ میں نے ایک بولتا کالم لکھا ہے گزشتہ روز، وہ ضرور آپ فیصل ادریس آفیشیل پہ دیکھیے گا، جس میں 350 سال پہلے برِ صغیر میں کیا حالات تھے، شاہ جہاں کے دور میں کیا حالات تھے۔ ایک فرانسیسی ڈاکٹر نے ایک اپنا سفر نامہ لکھا ہے، اس میں سے اقتباسات لے کے میں نے وہ لکھے ہیں، اس میں سے پوائنٹس میں نے لے کے لکھے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے لکھا ہے اس وقت کے حالات اور آج کے حالات سیم ہے، اس لیے ہمیں یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ 75 سال پہلے پاکستان بنا وجود میں آیا اور ہم نے ترقی نہیں کی۔ ہم نے 350 سال سے ایسے ہی ہیں، ہم 350 سال سے بے ایمان ہیں، ہم 350 سال سے فراڈی ہیں، خوش آمدی ہیں، منافق ہیں، اور ہم 350 سال سے بیمار لاغر جانور کا گوشت بیچتے ہیں، ہم رشوت اقربا پروری بیوروکریسی کے مرہون منت ہیں، ہم رشوت کا بول بالا کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم خوش آمدی ہیں، ہم اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی کو بھی اعلیٰ مرتبہ کسی کو بھی کوئی بھی مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس وقت بھی دودھ میں پانی ڈال کے بیچا جاتا تھا 350 سال پہلے۔ میرا بولتا کالم ضرور سنیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور آپ کی مایوسی ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ یہ جو آپ کے ذہن میں ڈپریشن بیٹھا ہوا نا کہ 75 سال پہلے کیا ہوا تھا، کہ 75 سال سے ہم نے ترقی نہیں کی اور فلاں ترقی کر کے فلاں کر نہیں، یہ مٹی ایسی ہے، یہ 350 سال پہلے بھی آتی۔ شاہ جہاں جو تھے ان کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، شاہ جہاں نے اپنے 3 بھائیوں کو ان کے خاندانوں سمیت قتل کیا اقتدار کی ہوس میں۔ اس کے بعد ان کے ہی صاحبزادے اورنگزیب عالمگیر نے، جن کا تاریخ میں نام بڑے عزت و احترام سے لیا جا سکتا ہے، اگر آپ ان کے کرتوت دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کس قدر شفاق، منافق اور جاہل آدمی تھا۔ اس نے اپنے والد کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اقتدار کی خاطر اس کو قید خانے میں ڈالا، شاہ جہاں کو۔
مختصر یہ کہ میں ان کے اس پہ بیڈ کریکٹرز پہ یا اس پہ ان کے کریکٹر کی نفی پہ نہیں جا رہا، میں اپنے ٹاپک پہ واپس آتا ہوں۔ آٹا جو ہے اس وقت بھی ہم ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، اس وقت بھی ہم دو نمبری کرتے تھے، اس وقت بھی ہم کرپشن کا بول بالا تھا، اس وقت بھی جو بات اصل میں شروع ہوئی تھی اس وقت بھی دو کیٹیگریز تھی، ایک اشرافیہ ایک غریب۔ اشرافیہ محلوں میں رہتی تھی اور غریب جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔ اب یہ جو دور چل رہا ہے، ابھی جو موجودہ دور چل رہا ہے 2023 کا، اس میں بھی وہ سیم کیٹیگری ہو گئی ہے، مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے، اب اشرافیہ ہے اور غریب ہیں۔ ہم لوگ جو گھروں میں رہتے ہیں ہم بھی ان قریب میرا خیال ہے خدا نہ خواستہ جھونپڑیوں میں پہنچ جائیں گے اگر ہم ادھر رہے۔ اور جو حالات سیاستدان ہمارے کر رہے ہیں، جو 75 سال سے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ جیسے امام ویسے حکمران۔ ہمارے کرتوت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، بہرحال ہم واپس آتے ہیں، آٹا نہیں مل رہا۔ ایک ایشو آٹا ہے، پرائم منسٹر، چیف منسٹرز، گورنرز اور پوری بیوروکریسی، پوری سرکاری مشینری جو ہے وہ عوام کو آٹا دینے کے لیے اپنے اپنے وسائل بروکار لا رہی ہے، پر آٹا نہیں مل رہا۔ 6 شہادتیں ہو چکی ہیں، 6 شہادتیں ہو چکی ہیں آٹے کے حصول کے لیے۔ آپ کبھی کبھار اخبار میں خبر پڑھتے ہوں گے کہ فلوریڈا کے فلانے نائٹ کلب میں فائرنگ، فلوریڈا کے فلانے نائٹ کلب میں فائرنگ اور 4 جاں بھاگ، 6 جاں بھاگ، فلاں نے فائرنگ کر دی، فلاں نے پولیس نے قابو کر لیا۔ یہ تو وہ روٹین میٹر ہے کہ وہ نائٹ کلب میں گئے، نائٹ کلب میں انہوں نے ڈرنک کی، الکوہل لی، کوئی لڑائی ہو گئی، فائرنگ ہو گئی، جو بھی ہو گیا، وہ روٹین میٹر ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ فلاں کی زمین کے لین دین پہ قتل ہو گیا، فلاں کے پیسوں کی لڑائی پہ قتل ہو گیا، فلاں کے رشتے کی لڑائی پہ قتل ہو گیا۔ اس میں دونوں پارٹیوں کی کوئی نہ کوئی انٹرسٹ، کوئی نہ کوئی نیگیٹو پالیسی جو ہے وہ موجود ہونے کا امکان پایا جاتا ہے۔ مگر یہ آٹے کا اصول ایسا اصول ہے کہ اگر یہ آٹا میں نے لینا ہے، میں غریب ہوں، میں نے آٹا لینے جانا ہے، تو میری اس میں کیا نیگیٹو پالیسی ہو سکتی ہے، میری اس میں کیا نیگیٹو اوپینین ہو سکتی ہے؟ میرا ایک ضرورت ہے، میرے بچے جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، میرے پاس آٹا نہیں ہے، میں آٹا لینے جا رہا ہوں اور میں آٹا لینے جاتے اگر مارا گیا ہوں، اس جھنڈ کی نظر ہو گیا ہوں، اس سرکاری مشینری کی نظر ہو گیا ہوں، تو یقین کریں میں شہید ہی ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے جا کے میں شہید ہو جاؤں گا اور شکر ادا کروں گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر جو ہے سرخرو ہو گیا ہوں، اور اس دنیا جو اس وقت پاکستان میں عذاب کرام عذاب مچا ہوا ہے، اس سے میں نے نجات حاصل کر لی ہے۔ میں نے اگلے پروگرام میں آپ کو بہت زیادہ حقائق بتانے ہیں اپنے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور تمام سیاسی لیڈرشپ کے حوالے سے، کہ یہ کارکنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کارکن ان کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، اور یہ کارکنوں کو کس طرح اپنے پیروں کی جوتی تلے روند کے، اپنے موٹے سول کی جوتی کی طرح روندتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں اور ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد کر جاتے ہیں۔ ابھی 2 ایشوز چل رہے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان بھی آٹے کے ٹرک پہ کھڑے ہیں، چیف منسٹر بھی آٹے کے ٹرک پہ کھڑے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا کوئی صورتحال کسی کو نہیں پتا، آئی جی پولیس بھی آٹے پہ کھڑے ہیں اور ڈی پی او ڈی سی بھی آٹے پہ کھڑے ہیں، اے سی پٹواری سب آٹے پہ کھڑے ہیں، اور آٹے کا حصول ممکن نہیں ہو رہا۔ آٹا جو ہے وہ کھانے کے لیے عوام کو میسر نہیں۔ ایک واقعہ، میں امریکہ گیا ایک دفعہ، تو میرے ایک دوست تھے آفتاب زیدی نے مجھے ریفر کیا کہ میرے بھائی جو ہیں ان کے گھر آپ نے ضرور جانا ہے اور ان سے ضرور ملنا ہے۔ میں انہیں ملا تو ان دنوں آپ کو یاد ہوگا، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے، تو ان دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ گجرانوالہ سے ٹرین نہر کے پل سے گزر رہی تھی تو وہ گر گئی تھی نہر میں، اور 60 لوگ مر گئے تھے جس میں آرمی آفیسرز بھی شامل تھے۔ تو وہ 60 لوگوں کی ہلاکت جو ہے وہ ٹرین گرنے سے نہیں ہوئی تھی، وہ ڈوب کے مرنے سے ہوئی تھی، یعنی کہ 60 میں سے 40 ڈوب کے مرے تھے، 20 ٹرین کی زد میں آ کے مر گئے۔ تو میرا دوست اپنی اہلیہ جو امریکن تھیں اور گوری تھیں، ان سے مجھے کہتا ہے کہ فیصل بھائی آپ بتائیں انہیں کہ وہ جو حادثہ ہوا تھا، ٹرین حادثہ، اس میں کتنے لوگ ڈوب کے مرے تھے؟ میں کہ 60 لوگ ڈوب کے مرے تھے۔ تو اس نے کہا یہ میں مان ہی نہیں سکتی کہ دنیا میں کوئی بھی ڈوب کے مر سکتا ہے۔ میں نے اس کو وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا
کہ بات یہ ہے کہ میں کس طرح مان لوں ہمارے یہاں تو 1.5 سال کا 1 سال کا بچہ جو ہے وہ سوئمر ہوتا ہے، تو اگر پاکستان میں لوگ سوئمنگ نہیں کرتے یہ میرے تصور میں نہیں آ سکتا، میں سوچ نہیں سکتی یہ بات، میں جب یہ بات میرے لاشعور میں نہیں آ سکتی کہ کوئی ڈوب کے بھی مر سکتا ہے، سمندر میں کوئی ڈوب کے نہیں مرتا تو یہ نہر میں ڈوب کے مر گئے ہیں۔ اب وہ بات میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ وہی ہماری محترمہ بھابی جو ہیں امریکن نیشنل ہیں، گوری ہیں، ان کو اگر یہ بات پتہ چلے کہ آٹے کے حصول کے لیے 6 لوگ شہید ہو گئے ہیں، 6 لوگ مارے گئے ہیں، آٹا لینے گئے تھے پر وہ مر گئے ہیں، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، تو وہ کیا سوچیں گی؟ وہ سوچیں گی کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ کہیں گی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہم مثالیں دیتے ہیں نا کہ وہ فرانس میں جب بلڈ شلڈ ہو رہا تھا تو وہ قحط آ گیا، تو شہزادی نے کہا کہ ان کا کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کیا ہوا، کیک کھا لیں۔ یہ وہی قوم ہے جس کو پاکستان کے حالات نہیں پتہ، یہ پاکستان میں جو حالات اس وقت جا رہے ہیں وہ بڑے خراب ہیں۔ پاکستان کے سیاستدانوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے، آل پارٹیز کانفرنس بنانی چاہیے اور عوام پہ کچھ رحم کھا لیں، کچھ رحم کھا لیں۔ ابھی حالات اس قدر بدتر ابتر ہو گئے ہیں، اور اس کے دور میں جو بہت بہترین ایڈمنسٹریٹر تھا، جو بہت بہترین گڈ گورننس کے ماہر مانے جاتے تھے، ان کے دور میں ہوئے۔ میرے خیال میں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ آٹے کا حصول اور لمبی لائنوں کا خاتمہ کریں، لوگوں کے گھروں میں چیزیں پہنچائیں اور لوگوں کو اتنے وسائل دیں اور اتنا خوشحال کریں کہ لوگ جو ہیں آنے والے وقت میں نہ صرف اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر وہ ہر حال میں ادا کرتے ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ، رمضان کا مہینہ ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پر یہ حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا جو لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ میں ناظرین یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ پس پردہ چلی گئی ہے، اب آٹے کا حصول جو ہے وہ نمبر 1 پہ آ گیا ہے، ٹاپ ٹرینڈ آٹے کا حصول بن گیا ہے۔ آٹے کا حصول جو ہے وہ اب آپ بتا لیں کہ کسی بھی مہذب تو کہنا ہی نہیں چاہیے، کسی بھی معاشرے میں، مہذب میں تو یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا، کسی بھی معاشرے میں آٹے کا حصول جو ہے وہ اس قدر خوفناک اور بھیانک ہو سکتا ہے کہ ان گھر کا ایک سربراہ آٹا لینے جائے، خاتون جائے یا بندہ جائے تو وہ موت کی نیند سو جائے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا ویلاگ ادھر ختم کر دوں، میں کل آپ کو بڑا تفصیل سے سمجھاؤں گا آپ کے پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں، آٹے کے حصول کے بارے میں، اور آٹے کے حوالے سے کیا موت ہوئی، اور خاتون جو ہیں پاکستان میں جو غریب طبقہ ہے وہ کیا ان پہ بیت رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ رمضان کے روزے جو ہیں پہلی دفعہ میں نے ایسے اپنی لائف میں دیکھے ہیں کہ ہر بندہ سسک رہا ہے اور ہر بندہ تڑپ رہا ہے اور ہر بندہ بھوکا ہے۔ ناظرین، اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو مزید انفارم کروں گا۔ اللہ حافظ۔